سورہ بقرہ۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں میں مختلف اور وسیع مضامین ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے مکمل جامع عنوان دینا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے سورتوں کے ایسے نام رکھے جو صرف پہچان کے لیے ہوتے تھے۔ لہٰذا بقرہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ اس سورت کا زیادہ حصہ ہجرت کے بعد مدینے کے ابتدائی دور میں نازل ہوا، جبکہ کچھ آیات بعد میں نازل ہو کر اس سورت میں شامل کی گئی، حتیٰ کہ سود کی ممانعت والی آیات بھی آخری زمانے میں نازل ہوئی مگر اسی سورت کا حصہ بنی۔ آخر کی آیات ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی لیکن مضمون کی مناسبت سے یہاں شامل کر دی گئی۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں اسلام کی دعوت زیادہ تر مشرکین عرب کو دی جاتی تھی، لیکن ہجرت کے بعد مدینے میں یہودیوں سے سامنا ہوا۔ یہ لوگ توحید، رسالت اور آخرت کو مانتے تھے اور اصل میں ان کا دین بھی اسلام تھا، مگر صدیوں کے بگاڑ کی وجہ سے وہ اپنے حقیقی دین سے دور ہو گئے تھے۔ ان کے عقائد اور اعمال میں غیر اصل چیزیں شامل ہو چکی تھی اور انہوں نے دین کی روح کو چھوڑ کر صرف ظاہری مذہبیت اختیار کر لی تھی۔ وہ اپنی اسی حالت پر قائم رہے اور اصلاح قبول کرنے کے بجائے حق کی بات کی مخالفت کرتے تھے۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دے دی گئی کہ انہیں دوبارہ اصل دین کی طرف بلائیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے ابتدائی رکوع میں ان کی تاریخ، ان کے حالات پر تنقید اور دین حق کی بنیادی اصول واضح بیان کیے گئے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ مکہ میں توجہ صرف دین کی بنیادی تعلیمات اور اخلاقی تربیت پر تھی، لیکن ہجرت کے بعد جب مسلمان ایک جگہ جمع ہو، ایک اسلامی ریاست کی شکل اختیار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی، معیشت، قانون اور سیاست سے متعلق بھی ہدایات دینا شروع کر دی۔ اسی لیے اس سورت کے آخری رکوع میں زیادہ تر انہی اصولوں کا بیان ہے جن میں سے کچھ ابتدا میں نازل ہوئیں اور کچھ ضرورت کے مطابق بعد میں شامل کر دی گئیں۔ ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ پہلے مسلمان مختلف قبائل میں رہتے ہوئے ظلم برداشت کرتے اور دین کی تبلیغ کرتے تھے، لیکن مدینہ میں جمع ہو کر ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم کرنے کے بعد پورا عرب ان کے مقابلے پر آ گیا۔ اب اس جماعت کی کامیابی اور بقا اس پر منحصر تھی کہ وہ پوری قوت سے دین کی دعوت پھیلائیں، مخالفین کے باطل ہونے کو واضح کریں، سخت حالات میں صبر و استقامت دکھائیں، دشمن کی ہر مزاحمت کا دلیری سے مقابلہ کریں اور ضرورت پڑنے پر جاہلیت کے نظام کو ختم کرنے کا حوصلہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان تمام امور کے لیے ابتدائی رہنمائی فرمائی ہے۔ دعوت اسلامی کے اس مرحلے میں ایک نیا عنصر سامنے آیا، یعنی منافقین۔ مکہ کے آخری دور میں بھی نفاق کی جھلک موجود تھی، مگر وہاں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو دل سے حق کو مانتے تھے لیکن اس کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں تھے۔ مدینے میں آ کر منافقین کے مختلف قسمیں ظاہر ہوئیں۔ کچھ لوگ صرف فساد پھیلانے کے لیے مسلمانوں میں شامل ہوئے تھے، کچھ اپنے فوائد کے لیے دونوں طرف تعلق رکھتے تھے، کچھ اسلام اور جاہلیت کے درمیان تذبذب ضبط کا شکار تھے، جبکہ بعض اسلام کو مانتے ہوئے بھی اس کے تقاضے پورے کرنے سے گریز کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کے وقت ان سب کی صرف ابتدا تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختصر اشارے دیے، بعد میں ان کی تفصیل دوسری صورتوں میں بیان کی گئی۔